سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ 9 نومبر مصور پاکستان اور عظیم قومی شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس موقع پر سرکاری اور نجی سطح پر یوم اقبال کی خصوصی تقاریب منعقد ہوتی ہیں۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر یوم اقبال کے حوالے سے خصوصی اشاعت، پروگرامز اور ڈاکومنٹریز آن ایئر کی جاتی ہیں۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہونے والے علامہ محمد اقبال کی دور اندیشی کے چرچے ایسے ہی تاریخ کے صفحات پر موجود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ خود بھی اپنی بزرگی اور پارسائی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ آپ کی والدہ ایک نہایت ہی نیک سیرت اور دیانتدار خاتون تھیں۔ علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم کے بعد 1897 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA کا امتحان پاس کیا۔ بعد ازاں انہوں نے فلسفے میں ماسٹرز کیا اور اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں 4 سالہ عربی کی تدریس بھی کرتے رہے۔ پھر 18ویں صدی کے اختتام کے بعد اعلیٰ تعلیم کی غرض سے علامہ محمد اقبال نے یورپ کی طرف رخت سفر باندھا، جہاں انہوں نے لندن کے ایک معروف کالج سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور مزید تعلیم کے حصول کے لیے جرمنی کا سفر کیا اور وہاں میونخ یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد علامہ محمد اقبال جب وطن لوٹے تو برِ صغیر میں چونکہ انگریزوں اور ہندوؤں کا دورہ تھا، مسلمان ان دونوں سامراجی قوتوں میں بری طرح پس رہے تھے۔ سامراجی طاقتیں مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو سرزمین ہندوستان سے ختم کرنا چاہتے تھے، سو مسلمانوں پر تشدد، ظلم و بربریت، کاروبار کرنے پر پابندی، مسلمانوں کی عبادتوں کا مذاق اڑایا جانا ایسے امور تھے جن کے باعث مسلمانوں کے دلوں میں ایک الگ وطن کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس جذبے کی بیداری میں علامہ محمد اقبال نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے شاعری اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن اور اس کے تشخص کو ابھارا۔ اگرچہ آپ کو سیاست میں کوئی گہری دلچسپی نہیں تھی، مگر جہاں جہاں مسلمانوں کے لیے جدوجہد کا مسئلہ کھڑا ہوتا تو آپ اگلی صفوں میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو خواب دیکھا تھا اسے تو اللہ تعالیٰ نے محمد علی جناح، علماء کرام اور برِ صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کے سبب پورا کر دیا، مگر اس پاکستان میں آج تک انصاف، تعلیم، صحت اور معیشت سمیت ایک بھی شعبہ ان کے خواب کی تعبیروں پر پورا نہیں اتر سکا ہے۔ ایک الگ وطن کی جدوجہد میں علامہ محمد اقبال یہ سمجھتے تھے کہ جو اسلام میں معاشرتی اور معاشی برابری کی بات کی گئی ہے وہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ پاکستان میں واضح طور پر نظر آئے گی۔ عوام کو صحت اور تعلیم کے یکساں مواقع میسر ہوں گے، مسلمانوں کو انصاف ان کے گھروں کی دہلیز پر ملے گا، ہر طرف قانون کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن آج اس ملک کا ہر شہری اس پر ضرور اتفاق کرے گا کہ آج کے اس پاکستان میں جو علامہ محمد اقبال نے سوچا تھا ایسا ہرگز نہیں ہو رہا ہے۔ آج وطن عزیز میں لوگ انصاف کے لیے سالوں سے در بدر ہیں، اقتصادی طور پر بھی ناہمواری پائی جاتی ہے۔ ملک میں غرباء اور مساکین کو بنیادی سہولتوں سے بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک چھوٹا سا طبقہ سیاسی اقتدار اور ملک کے مالی وسائل پر کئی دہائیوں سے قابض ہے، جو اس ملک کے خون پسینے کی کمائی لوٹ رہا ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وطن عزیز کو اپنے بزرگوں کے خوابوں کے مطابق ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک پاکستان اپنی حقیقی منزل پر پہنچ سکے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔